اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جلیل جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 12 اگست کا سورج گرہن، جو کہ شروع ہوگا رات کے 8:34 پر اور ختم ہوگا 13 اگست کو رات کے 12:57 پر۔ یہ برج سرطان میں لگے گا۔ برج سرطان میں لگنے سے یہ وہ برج 12 برجوں میں سے وہ برج جس کو یہ بیمار کر سکتا ہے، جس کی زندگی کو موت کی نظر کر سکتا ہے اور جس پر سایہ جادو کے اثرات لا سکتا ہے، جن کی زندگیوں کو عجیباً کر سکتا ہے، جن پر سب سے برا اثر آئے گا اس گرہن کا، کیونکہ یہ ذو جسدین گرہن ہے، 2 دھڑ والا، 1 تاریخ میں شروع ہوگا تو دوسری میں ختم ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گرہن ہے جو کہ 3 برجوں پر بڑی شدت سے لگے گا۔ 3 برجوں پر بڑی شدت سے لگنے سے کون سے وہ خانے، جس کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا، 8 پر لگے گا اور 12 پر لگے گا۔ خانہ نمبر 6 میں ہوتا ہے مرض، بیماری، مرض الموت، اور حکام بالا، افسران بالا، ملازمت اور ملازمتی ترقی۔ جو 8 ہے اس میں ہوتی ہے زندگی موت، اسے بیت الخوفت کہتے ہیں، 6 کو بیت المرض کہتے ہیں، 8 کو بیت الخوف۔ بیت الخوف کا مطلب ہے جہاں خوف ہوتا ہے، زندگی موت، انشورنس کلیم، مقدمات، مالی دھوکہ، بے گناہ قید، یہ منصوبات اس میں آتے ہیں۔ 12 نمبر اس میں خفیہ دشمن سازشیں اور پیچی کن ریشہ دوانیاں، قتل، غارت، خون خرابہ اور سحر، جادو، نظرات، بد نظر، سایہ، ذات النفس کے امراض کا سایہ، مردے کے امراض کا سایہ، جنات کا سایہ، سبیان کا، یہ سب جتنا بھی سایہ جس قسم کے ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ ماضی آ جاتے ہیں اور اخراجات آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم ان میں دیکھیں گے، ان 3 خانوں میں بیت المرض، بیت الخوف اور بیت العدو یعنی دشمنوں کا خانہ۔ تو چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کون سے وہ 12 برجوں میں برج بد نصیب ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں، اور آخر میں ان کو بتائیں گے کہ نماز کسوف سے ان کی تمام نحوستوں کو تم اغلب کرو۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم خانہ نمبر 6 والے برج پر۔ چلو جی، یہ ہوا ڈیش بورڈ ہمارا جو میں نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے، اور یہ ڈیش بورڈ ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں بیت المرض میں، وہ دلو برج۔ دلو برج والوں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو مرض سکتا ہے، تو اس لیے اس مرض سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جو آخر میں ہم نماز بتائیں گے وہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور آخر میں وظائف صدقات کرنے ہیں، ورنہ بیمار ہو سکتے ہو، افسران بالا، حکام بالا آپ سے لڑ کر آپ کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور آپ کو قید و بند کروا سکتے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں آ سکتے ہیں، آپ کی سرکاری نوکری ختم ہو سکتی ہے، فرائض منصبی پر توجہ دینا، کام اور دفتر میں آپ کو لوگ تنگ کر دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں الخوف میں، خانہ نمبر 8 میں۔ خانہ نمبر 8 میں خود میں متاثر ہو رہا ہوں، برج قوس والے۔ برج قوس والے، آپ کی زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے، جیسے آج کل میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں دریا جو ہے نا فل چل رہے ہیں اور میں جاؤں اس میں نہیں، ان میں نہاؤں اور اپنے آپ کو ٹک ٹاک ریکارڈ کروں اور اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کروں، یہ میرے جیسا کوئی رسک ہی نہیں ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں رک جاؤں، ورنہ میری زندگی موت کی نظر ہو جائے گی۔ اس لیے قوس برج والے گاڑی بڑی تیز چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی تیز مزاجی پر کنٹرول کریں، ورنہ زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے۔ یہ گرہن جو 12 کو لگ رہا ہے، تو یہ ان کی زندگی اور موت، انشورنس کلیم، مقدمات، مالی معاہدات اور قرض میں ان کو ڈبو دیں گے۔ قرض ان کے لیے مرض ثابت ہوگا، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، مالی دھوکہ ہو سکتا ہے اور زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں بیت العدو یعنی دشمنوں کے خانوں میں۔ وہ کون سا برج ہے جن کے خلاف سازشیں ہوں گی؟ وہ کون سا برج ہے جس کو دشمن ناک میں دم کر دیں گے اور وہ بھی دشمنوں کو ناک آؤٹ کرے گا؟ اور وہ ہے میرا دوست ملک خالد ڈھلوں، برج اسد سے تعلق رکھنے والا۔ تمام برج اسد والے، ان کو دشمنوں سے واسطہ ہوگا، خفیہ دشمنوں سے واسطہ ہوگا اسد برج والوں کو، اور یہ گرہن لگے گا، یہ گرہن تو ان کو اپنا
दुश्मन से वास्ता होगा, वो दुश्मन जो खुफिया होंगे वो इनके खिलाफ साजिशें करेंगे, इनके एमिग्रेशन के मसाइल ले सकते हैं। अगर कोई बैरून मुल्क असद है तो बदरिया साजिश या बदरिया गिरन के बाद असरात वो वतन वापस आ सकता है। अखराजात बढ़ जाएंगे, मादी के केस रीओपन कर होकर बदनामी का बहस बनेंगे, साया जादू के असरात आप पर आ सकते हैं। तो बुर्ज असद वालों, आपके बैतुल खौफ बैतुल अदू में लग रहा है, तो ये 3 बुर्ज मुतासर होंगे बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा, असद को, और फिर जो है ना असद के दोस्त कौस को, फिर जो है ना ये दिल्लू बुर्ज को, जिनके मर्ज के खाने पर लगेगा। तो ये थी जो मैंने आपको बताई कि इन 12 बुर्जों में सबसे ज्यादा ये लोग मुतासर होंगे। तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ए दिल्लू, कौस और असद, आपने क्या करना है। जब ये गिरहन लगा हो तो 2 रकात नमाज कसूफ अदा करो, बाद नमाज या फतह 499 मरतबा पढ़ो, नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 1333 बार पढ़ो, या 10 बार या 1 बार, और सदका गंदम का करो। तो आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान, आपके ताबे कुल जहान, बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोजगार को रोजगार ता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो इसकी होगी गिरहन की, किसको दौलत के खाने में लगेगा, जिसको कंगड़ा भूखा और नंगा कर सकता है। तो इंशाअल्लाह जल्द वीडियो में आ गए होंगे। अगर जिंदगी रही तो 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, और ये जो मेरा दिल है, ये दिल देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो माइक्रो सेकंड का जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क है। अगर जिंदा रहे तो मेरे दोस्त इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।